السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹیوں کے واقعے کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ 965 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور تقریباً 60 سال تک فرما روا رہے۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ صرف پرندے ہی نہیں بلکہ کیڑے مکوڑے اور دیگر مخلوقات کی زبان کو بھی سمجھتے اور ان سے انہی کی زبان میں بات کیا کرتے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جن، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بھی بڑی تعداد میں شامل تھیں۔ آپ بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ آپ کے لشکر میں یہ مخلوقات الگ الگ گروہ میں تقسیم تھیں۔ تمام مخلوقات کے گروہ اپنے اپنے مقام پر نظم و ضبط کے ساتھ قطار بنا کر کھڑے رہا کرتے تھے۔ کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اپنے رتبے یا درجے کے خلاف آگے پیچھے ہو جائے۔ سب کی جگہ موجود تھی، اور اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام کو فوراً خبر ہو جایا کرتی تھی۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بے مثال واقعے کا ذکر آیا ہے، جس کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں، انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کو لے کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے دراصل کسی علاقے پر لشکر کشی کی تھی، لیکن اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ اب ناظرین، لشکر سلیمانی پورے رعب و دبدبے کے ساتھ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو پار کرتا اور دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک بڑی وادی سے گزرا۔ یہ وادی وادی نملہ یعنی چونٹیوں کی وادی کہلاتی تھی، جہاں کی زمین اور پہاڑوں میں لاکھوں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چونٹیاں رہتی تھیں۔ نملہ کی یہ وادی اسقلان کے قریب تھی، جبکہ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ یہ وادی صبرون اور اسقلان کے درمیان تھی، جبکہ بعض مفسرین اسے ملک شام میں بتاتے ہیں۔ بہرحال لشکر سلیمانی کا اس وادی سے گزر ہوا۔ ناظرین، چونٹیوں کی اس بستی میں ایک ملکہ چونٹی بھی تھی۔ ملکہ چونٹی دراصل اپنے رعایا چونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ تمام چونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھیں۔ اس وقت ملکہ چونٹی بہت سی دیگر چونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر رہ گئی اور زمین سے آتی ہوئی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چونٹی بولی کہ لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ یہ ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا، اور کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ بہت جلد ہی یہ فوج قریب آ پہنچی۔ اب چونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چونٹیاں اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ سلیمان ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ ہماری کثیر تعداد اس وادی میں موجود ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، لہٰذا کہیں لشکر ہمیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت 3 یا 5 میل کی دوری پر تھے، لیکن آپ علیہ السلام تک ملکہ چونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرانے لگے اور اس کی سمجھداری اور اپنے رعایا کے خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی حفاظت کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح یہ ملکہ چونٹی کر رہی ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں اور سبق موجود ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔